آج ہم بات کریں گے ڈپریشن کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی غلط فہمیاں اور تہمات پر۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے افراد کو ذہنی تشویش اور مایوسی کا زندگی کے مختلف مراحل میں سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ جسمانی وزن بڑھانے کے ساتھ ساتھ دیگر امراض کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ زندگی میں کون سا انسان ہے جو دکھ، مالیاتی مشکلات، بے روزگاری سمیت دیگر مسائل کی بنا پر اس ذہنی کیفیت کا شکار نہیں ہوتا؟ یہی عام طور پر اس کے معروف وجوہات سمجھی جاتی ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس حوالے سے لوگوں میں زیادہ شعور نہیں پایا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کے متعلق لوگوں کو زیادہ آگاہی نہیں فراہم کی جاتی۔ ذہنی صحت کے بارے میں کافی غلط فہمیاں اور تہمات پائے جاتے ہیں جو کہ لوگوں کو طبی امداد لینے سے روکتے ہیں۔ ڈپریشن کے بارے میں عام غلط فہمیاں اور تہمات میں درج ذیل تہمات اور غلط فہمیاں شامل ہیں جن سے ہمیں اس بیماری کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ بعض لوگوں کا سمجھنا ہے کہ ڈپریشن کوئی بیماری نہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ڈپریشن شخصیت کی کمزوری، سستی یا کوئی اصلاح ہے۔ در حقیقت یہ ایک سنگین ذہنی بیماری ہے جس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کا علاج کرانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کا خیال ہے کہ ڈپریشن کا شکار لوگ ہر وقت اداس رہتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اداسی کا شدید احساس ڈپریشن کی علامات میں سے ایک ہے، تاہم یہ دونوں چیزیں ایک نہیں۔ اداسی وقتی طور پر ہوتی ہے، تاہم کئی بار یہ عارضہ ایسے افراد میں بھی سامنے آتا ہے جن کو اداسی میں ذہنی چڑچڑے پن کا سامنا نہیں ہوتا، بس ان کے اندر اپنے پسندیدہ مشاغل یا سرگرمیوں کے حوالے سے دلچسپی نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ڈپریشن خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا اوپر درج کیا جا چکا ہے کہ یہ حقیقی بیماری اور وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، بلکہ علاج نہ کرانے پر اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام نزلہ زکام نہیں بلکہ کینسر جیسا مرض ہے جس کے خلاف لڑنا پڑتا ہے۔ اس طرح اس کے متعلق ایک حقیقت یہ ہے کہ ادویات سے صرف فوری ریلیف ملتا ہے۔ سکونآور ادویات کا استعمال ڈپریشن کی مخصوص اقسام کے خلاف مددگار تو ثابت ہو سکتا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ طبی ماہر اور خود اپنے اندر جھانک کر دیکھا جائے کہ مکمل طور پر نجات کس طرح ممکن ہے۔ جیسے انسی ایک اچھا علاج ہے، مراقبہ بھی اس حوالے سے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کیا لوگ اپنا ڈپریشن چھپا سکتے ہیں؟ ویسے یہ تو حقیقت ہے کہ اس مرض کے شکار افراد اکثر اپنی تکلیف چھپانے میں ناکام رہتے ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کوئی فرد اداس نظر نہیں آ رہا تو وہ ڈپریشن کا شکار نہیں۔ یہ در حقیقت ڈپریشن کی شدید قسم کی علامت ہو سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بچوں میں یہ عارضہ نہیں ہوتا، اس کے برعکس بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ننھے فرشتوں میں اس کی شناخت کی جائے، کیونکہ اسے غلطی سے کوئی اور مرض بھی سمجھا جا سکتا ہے، جیسے ذہنی بے چینی یا کوئی اور۔ بچوں میں ڈپریشن کی علامت یہ ہو سکتی ہیں: جسمانی توانائی میں کمی، ہر کام کو ادھورا چھوڑ دینا، منفی سوچ اور کھیل کود میں دلچسپی ختم ہو جانا وغیرہ۔ ان کی نیند کم یا بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح بہت زیادہ یا کم کھانا بھی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک اور غلط رائے رائج ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ڈپریشن صرف دماغ کو متاثر کرتا ہے، جسم کو نہیں۔ ڈپریشن کے باعث تھکاوٹ، نیند کی کمی، بھوک میں کمی، پٹھوں میں درد، سینے میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کو صرف دماغی بیماری سمجھنے سے ہم کبھی کبھار اس کی سنجیدگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن مستقبل میں جا کر اس کے جسمانی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈپریشن کے شکار کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی بھر ادویات کے بغیر گزارا ممکن ہے۔ یہ ضروری نہیں، اس کا انحصار مریض کی حالت پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تھوڑے سے عرصے میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور انہیں مزید دوا کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ دیگر کو لمبے عرصے تک ادویات لینی پڑتی ہیں۔ تقریباً 40% افراد میں تھراپی یعنی سائیکولوجسٹ سے علاج ادویات سے زیادہ بہتر نتائج برآمد کرتا ہے۔ اس طرح ڈپریشن کے متعلق ایک اور غلط بات سمجھی جاتی ہے کہ ڈپریشن کا باعث صرف دکھ اور غم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ تکلیف دہ واقعات کے باعث انسان ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، تاہم یہ ضروری نہیں ہے۔ زندگی پر اثر انداز ہونے والے کسی بھی واقعے کے باعث انسان وقتی طور پر ڈپریس ہو سکتا ہے، تاہم اگر یہ علامات 2 ہفتے سے زیادہ جاری رہیں تو یہ کسی بڑے مسئلے کا اشارہ ہو سکتی ہے، اور اس صورتحال میں انسان کو ڈپریشن سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات کرنے چاہیے۔ اس سے علاوہ ایک بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں مردوں کو ڈپریشن کا خطرہ نہیں ہوتا۔ خواتین میں ڈپریشن ہونے کے امکانات تو مردوں کے مقابلے میں دگنا ہوتے ہیں، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد اس بیماری میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے۔ مرد اکثر اپنے خیالات کا اظہار خواتین کے مقابلے میں مختلف انداز میں کرتے ہیں، اور ڈپریشن بھی ان میں مختلف انداز سے نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرہ اکثر مردوں میں ڈپریشن کی علامات کو نظر انداز کر سکتا ہے، جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مرد اکثر اس کے علاج میں خواتین کے مقابلے میں زیادہ ہچکچاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی بیماری مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بات کرنے سے مسئلہ مزید سنگین ہو جائے گا۔ ابتدائی طور پر اپنے مسئلے کو کسی سے ڈسکس کرنا مشکل ہو سکتا ہے، تاہم یہ امید کرنا کہ یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا درست نہیں۔ اس پر بات کرنے سے بہتر تجاویز سامنے آ سکتی ہیں، آپ کو جلد مدد مل سکتی ہے، اور بہت زیادہ افراد کو اس کا علم ہونے سے اس بیماری کے خطرناک حد تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کی جسمانی علامات نہیں ہوتی۔ در حقیقت ابتدائی طور پر ڈپریشن کی چند مخصوص جسمانی علامات سامنے آ سکتی ہیں، جو اکثر افراد پہچاننے سے قاصر ہوتے ہیں اور زیادہ سنگین نوعیت کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔
بیشتر افراد یہ مانتے ہیں کہ ڈپریشن کے شکار لوگ ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں۔ لوگوں کو اس حوالے سے تعلیم دی جانی چاہیے کہ ڈپریشن یا ذہنی عارضے کے شکار فرد کے معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے اور ان میں طبی ماہرین سے رابطہ کرنے کے متعلق حوصلہ افزائی پیدا کرنی چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پیارے ڈپریشن جیسے مرض سے بچ جائیں گے اور اپنی زندگی بہتر اور پرسکون انداز میں گزار سکیں گے۔